شیخ طریقت، رہبر شریعت، عاشق رسول، بانی دعوت اسلامی، امیر اہل سنت، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی کی دینی خدمات۔ آپ نے دین اسلام کو تر و تازگی عطا کی، سنتوں کو زندہ کیا، دین اسلام کے پرچم کو بلند کیا، سنیت کے چراغ کو روشن کر کے مدینے کے 12 چاند لگا دیے۔ دنیا بھر میں ہزاروں عالی شان مدارس، اس میں نازلہ قرآن پاک حفظ کی مفت تعلیم دی جاتی ہے، ہزاروں حفاظ بنا دیے۔ دنیا بھر میں عالی شان جامعات بنا دیے، اس میں عالم کورس درس نظامی کروایا جاتا ہے۔ فتویٰ دینے کے لیے دارالافتاء ملک بھر میں قائم کروائے، دنیا بھر میں عالی شان مساجد کی تعمیر کروائی، امت کی اصلاح کے لیے سینکڑوں رسائل اور کثیر تعداد میں تصانیف تحریر کی، اور تصانیف لکھنے کے لیے مجلس المدینۃ العلمیہ قائم کروائی، جس نے مختلف زبانوں میں کتابوں کے تراجم کیے۔ بغیر عورت، بغیر میوزک، بغیر کمرشل کے مدنی چینل کا تحفہ عطا کیا۔ دنیا بھر میں دارالمدینہ انٹرنیشنل اسکول سسٹم قائم کروائے، اس میں دنیاوی اور دینی اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ سٹاف ابتدا ہی سے مدنی قاعدہ، قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ، سنتیں، دعائیں اور بہت کچھ ابتدا ہی میں کمپیوٹر اور انگلش لینگویج سکھائی جاتی ہے۔ دین اسلام کی خدمت کے لیے 105 شعبہ جات قائم کروائے۔ معاشرے کے لاکھوں بگڑے ہوئے افراد، جن میں ڈاکو، شرابی، قاتل، ماں باپ پر ظلم کرنے والے، فنکار، گانے باجے والے شامل ہیں، گناہوں سے رو رو کر توبہ کی۔ معاشرے کے ہزاروں بگڑے ہوئے افراد کو نیک بنا کر، دین کا داعی اور خدمت گزار بنا کر دنیا بھر میں پھیلا دیے۔ بچے بچے کی زبان پر یہ کلمات سکھا دیے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی۔ آج کے اس پرفتن دور میں بیٹا باپ کی بات نہیں مانتا۔ اتنا بڑا دین کا کام کرنا کسی کرامت سے کم نہیں۔ آپ میں مجدد ہونے کی صفات موجود ہیں۔ آپ نے دنیا میں دین اسلام کا ڈنکا بجایا، کم و بیش 200 ملکوں میں دین اسلام کے پیغام کو پہنچایا، کثیر تعداد میں غیر مسلموں کو مسلمان کیا، لوگوں کے مرجھائے ہوئے دلوں میں خوف خدا اور عشق رسول کی شمع کو روشن کیا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی محبت کا جام پلایا۔ پیارے پیارے سامعین، ابھی انشاءاللہ صدقہ کے چند فضائل میں عرض کروں گا۔ پوشیدہ طور پر صدقہ دینا اللہ پاک کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ صدقہ بری موت سے روکتا ہے۔ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ صدقہ بیماریوں کو دور کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، مصیبتیں دور کرتا ہے۔ صدقہ حادثات سے بچاتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، غریبوں سے دعائیں ملتی ہیں۔ صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اگر اللہ پاک چاہے تو تمہیں فقیر بنا دے کہ تم میں کوئی امیر نہ رہے،
اگر چاہے تو تمہیں غنی بنا دے کہ تم میں کوئی محتاج نہ رہے، لیکن وہ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے آزماتا ہے۔ منقول ہے کہ صدقہ کے 4 حروف ہیں، صاد، دال، قاف، ہا۔ صاد سے مراد یہ ہے کہ صدقہ کرنے والا دنیا اور آخرت کی تکالیف سے محفوظ رہتا ہے۔ دال سے مراد یہ ہے کہ بروز قیامت جب ساری مخلوق حیران و پریشان ہوگی تو صدقہ کرنے والے کی جنت کی طرف رہنمائی کی جائے گی۔ قاف سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک اسے اپنا خاص قرب عطا فرماتا ہے۔ ہاں سے مراد یہ ہے کہ اسے اعمال صالحہ کی ہدایت سے نوازا جاتا ہے تاکہ اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 3 رکوع نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن کنز الایمان، شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ حضرت شعیب رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کی تحت فرماتے ہیں کہ شیطان تمہیں صدقہ و خیرات سے منع کرتا اور گناہوں کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ پاک تمہیں فرما برداری اور صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے تم اس سے مغفرت اور اس کا فضل پاؤ، اور اللہ پاک صدقہ کرنے والے کا ثواب جانتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ زمین پر جو بھی صدقہ نکالا جاتا ہے وہ 70 شیطانوں کے جبڑوں سے چھڑا کر دیا جاتا ہے۔ وہ سب بندے کو صدقہ دینے سے روکتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، یہ اس کا کامیاب وار ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ مال میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ مال بھی تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو پھر اس کے راستے میں خرچ کرنے سے بخل کیوں کرے؟ غریب اس لیے غریب رہتا ہے کہ غریب صدقہ نہیں دیتا۔ اگر غریب صدقہ کرے تو وہ بھی امیر ہو جائے۔ تو شیطان کے وار کو ناکام بناتے ہوئے ہم سب نیت کرتے ہیں کہ اپنا صدقہ، اپنی زکوٰۃ، اپنا فطرانہ دعوت اسلامی کو دیں گے اور جمع بھی کریں گے انشاء اللہ عز و جل۔ دعوت اسلامی میں قرآن پاک حفظ نازدہ اور درس نظامی عالم کورس میں کم و بیش 3 لاکھ سے زائد اسٹوڈنٹس مفت پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی نیٹ پر یعنی آن لائن پر بھی قرآن پاک پڑھا رہی ہے۔ اس میں کم و بیش 21,000 سے زائد اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، اور قرآن پاک پڑھانے والا عملہ بھی 2,500 ہے، اور اس کے علاوہ آن لائن کورسز بھی ہوتے ہیں جن کی تعداد 20 ہے۔ صرف دعوت اسلامی کے 2 شعبہ جات، ویسے تو 105 ہیں، تو صرف دعوت اسلامی کے 2 شعبہ جات مدارس اور جامعات، اس کے اربوں روپے کے اخراجات ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک گھر کا نظام چلانا کتنا مشکل ہے۔ تو دعوت اسلامی دنیا بھر میں جامعات اور مدارس چلا رہی ہے۔ یہ سارا نظام آپ کے تعاون سے چل رہا ہے۔ رمضان المبارک میں جو عطیات جمع ہوتے ہیں تو پورا سال دعوت اسلامی ان عطیات کو خرچ
کرتی ہیں۔ تو آپ سے التجا کہ اپنے احتیاط، زکوٰۃ، صدقات یہ دعوت اسلامی کو دیں۔ صرف گجرات شہر کا ماہانہ خرچ 42 لاکھ روپے ہے۔ میری تمام اسلامی بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی دعوت اسلامی کے لیے دل کھول کر عطیات دیں اور زکوٰۃ، عطیات اور فطرانہ جمع بھی کریں۔ یہ بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے وسوسوں سے بچائے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ یا اللہ عطار سے لے محبوب کی سنت کی خدمت، ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے۔ آمین آمین۔ پلیز فارورڈ۔